بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بچوں کی رال یا ناک کا بہنا۔ یہ بچوں میں کثرت رطوبات کی بنیاد پر ہوتا ہے، بچوں میں ہو یا بڑوں میں ہو۔ شیرخوار بچے، چھوٹے جو گود میں کھلانے کے قابل بچے ہوتے ہیں، بہت ساروں کی ناک اور رال بہتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عصبیت کا شکار ہوتے ہیں، بڑی عمر میں بھی ان کی ناک بہتی ہے، منہ سے رال بہتی ہے، اور بعض دفعہ تو اتنی رال بہتی ہے کہ بولنے میں بھی دشواری محسوس ہوتی ہے۔ یہ اعصابی عضلاتی ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم خشک چیز استعمال کریں، جیسے آملے کا مربع، ہریڑ کا مربع، لونگ دار چینی کا کہوہ وغیرہ وغیرہ، ایسی جو خشک چیزیں ہوتی ہیں۔ بچے کیونکہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کچھ کھاتے تو ہے نہیں، ان کے لیے ایک مجرب نسخہ ہے۔ ہر آدمی جس کی ہمت نہ پڑے وہ نہ بنائے، ماہر اسے بنا سکتا ہے۔ یعنی ایک ماشا یا ایک رتی آپ سینکھیا لے لیں اور اسے باریک کر کے اس میں 1 پاؤ چینی ملائیں، جسے کھانڈ ہم بولتے ہیں۔ اسے اچھی طرح زوردار ہاتھوں سے مسلیں، اس کا بالکل پاؤڈر ہو جائے، سفوف بن جائے، تو اس میں سے چٹکی چٹکی یا ہاتھ کی انگلی کے پورے سے بچوں کو چٹایا جائے تو بہت جلد یہ چیز کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کو دست لگ جائیں، ہیضہ ہو جائے یا ایسی رطوبات کی علامات ظہور پذیر ہو جائیں، ان میں یہ بہترین نسخہ ہے۔ سینکھیا کا نام سن کر بہت سارے لوگ ناک منہ چڑھائیں گے، لیکن یہ بے ضرر ہے۔ ایک ماشا اگر ہوگا، وہ 1 پاؤ چینی میں یا 1.5 پاؤ چینی میں جب اسے کھرل کیا جائے گا تو وہ بے ضرر ہو جائے گا۔ اب 1 پاؤ چینی کو کھاتے کھاتے بھی پتہ نہیں کتنے بچے اس سے انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، کتنے لوگوں کو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ وہ ایک ایسی مائنر سی چیز ہوگی، یہ زہر نہیں رہے گا بلکہ یہ تریاک ہو جائے گا۔ میں نے بہت سارے بچوں کو ایسے دیکھا جو عصبیت کی وجہ سے بیچارے قلت خون کا شکار تھے، خون نہیں بن رہا تھا، وہ بالکل ڈھیلے مٹھے رہتے تھے، سست رہتے تھے۔ جب میں نے یہ استعمال کروایا تو اس سے ماشاءاللہ بچے ہرے بھرے ہو گئے، چست چالاک ہو گئے اور دنوں میں صحت مند ہو گئے، مرجھائے ہوئے چہرے کھل اٹھے۔ بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ ہر اناڑی سے بنا لے، لیکن حکماء اطباء کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا